اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسکرین پہ آپ اس آیت کو لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آیت کے دو حصے ہم بنائیں گے کیونکہ وقت کی ایک علامت موجود ہے، اور آج کے لیکچر میں اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا حصہ ہے اس آیت کا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور دوسرا ہے إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ اب جو پہلا حصہ ہے ہمیں اس میں ایک واو عاطفہ بھی نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس پہلے حصے کے ہم دو حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور دوسرا ہوگا وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ تو چلتے ہیں جی پہلے حصے کی طرف۔ پہلا حصہ ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ۔ الفاظ میں بات کریں تو واو حرف ہے، حرف عطف ہے، ما نافیہ ہے، علمنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، عین لام میم باب تفعیل، علامہ یعلم تعلیما سکھانا، دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، جس کو سکھایا جاتا ہے اور جو چیز سکھائی جاتی ہے، دونوں مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ ہو کی ضمیر جو ہے ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور الشعر جو ہے یہ منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، واحد ہے مذکر ہے اور معرفہ ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں تو ما نافیہ علمنا فعل بفاعل، نا سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی، ہو پہلا مفعول، الشعر دوسرا مفعول، یوں فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو سمپل جملہ الحمدللہ، بہت آسان آیات ہیں سورہ یاسین کی، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو۔ چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وما ينبغی لہ۔ الفاظ سے بات کریں واو عاطفہ، ما پھر نافیہ، ينبغی فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، با غین اور یا حروف مادہ ہیں، بیچ میں نون نظر آ رہا ہے تو باب انفعال کا لفظ ہے۔ ام باغا یا یم باغیو، ام بغاین، تبدیلی کے بعد بنے گا ام بغا یم بغی ام بغا ان۔ معنی لکھے ہیں خان صاحب نے، نرم و آسان ہونا، مقام اور رتبہ میں شایان شان ہو، اور آیت کا لفظ یہ دیا ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ۔ لام حرف ہے، حرف جر ہے، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہو آپ دیکھ رہے ہیں۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائے تو ما نافیہ ینبغی فعل بفاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ ضمیر جو ہے الشعر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لہو جار مجرور متعلق ہو جائے گا ینبغی فعل کے، یوں ینبغی فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور یوں پہلے حصے کے دونوں حصے الحمدللہ گرامیٹیکلی انالائز ہو گئے۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین۔ الفاظ سے بات کریں گے، ان حرف ہے، حرف نفی ہے، اس لیے کہ اس کے آگے ہمیں الا نظر آ رہا ہے، تو ان نافیہ کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے، آگے الا نظر آ جائے تو پکا ان نافیہ ہوتا ہے۔ ہوا ضمیر ہے مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ہے، اس لیے آپ کو یہ براؤن کلر میں دکھائی گئی ہے۔ الا حرف استثناء ہے، اور جب نفی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر حصر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ذکر، جو کہ مرفوع ہے، واحد ہے مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ ذکر کے معنی نصیحت کے ہوتے ہیں یا دہانی کے ہوتے ہیں۔ واو حرف ہے، اگلا لفظ معروف قرآن واحد مذکر نکرہ اور مرفوع ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے مبین، جو کہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے۔ با یا نون باب افعال، ابانا یبینو ابانتن، اسے مبینن، صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، واحد ہے مذکر ہے مرفوع ہے اور نکرہ ہے۔ الفاظ کو جوڑیں تو جملہ بنتا ہے ان نافیہ ہوا مبتدا الا حصر کے لیے ذکر خبر ہے، معطوف علیہ ہو جائے گا، واو عاطفہ قرآن مبین موصوف صفت معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے خبر بن جائے گی ہوا کے لیے، اور ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ واو استنافیہ ہے، ما نافیہ ہے دونوں جگہوں پر، اور فاعل ینبغی کا ضمیر ہے جو کہ یعود علی الشعر، شعر کی طرف لوٹ رہی ہے، لہو متعلق ہے ینبغی کے، ان نافیہ الا حصر کے لیے، اور ذکر خبر ہے مبتدا ہوا کی اور مرفوع ہے۔ جملہ ما علمناہ الشعر لا محل لہ استنافیہ، جملہ ما ینبغی لہ لا محل لہ معطوف علی الاستنافیہ، اور جملہ ان ہوا الا ذکر لا محل لہ تعلیلیہ۔ تو الحمدللہ ورکنگ میچ ہو گئی ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا۔
عبدالسلام صاحب کس طرح کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وما علمناہ شعرا، اور ہم نے نہ اسے شعر سکھایا ہے، وما ینبغی لہ، اور نہ وہ اس کے لائق ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نہ ہی شعر سکھایا، اور یہ شعر کوئی ایسی اعلیٰ چیز نہیں ہے کہ یہ آپ کے شایان شان ہو۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی ایک بہت خوبصورت آیت ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا، آیت نمبر 69۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔